اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پراسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان ہے فرعون کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کون تھا، اللہ تعالی نے اس کو کون سے عذاب سے دوچار کیا، اور فرعون نے کس غنوی سازش کے تحت اپنی شادی کی، اور فرعون خود کو خدا کیوں کہلواتا تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو کس عذاب میں مبتلا کیا، اور اللہ تعالی نے اس کی پاک دامن بیوی کو فرعون سے کیسے محفوظ رکھا۔ تمام تر ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ جس فرعون کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے وہ بالکل ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اللہ تعالی کے حکم سے انکاری ہو گیا اور بالکل کافر ہو گیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کی بادشاہت اتنی پھیل گئی کہ وہ غرور اور گھمنڈ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آخرکار خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ جب وہ خود کو خدا کہلواتا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو خدا کہنا بھی شروع کر دیا، اور وہ ان لوگوں سے خود کو سجدہ کروایا کرتا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جو بھی شخص اس کو سجدہ نہیں کرتا اور اس کو خدا نہیں مانتا تو وہ اس کو کڑی اور سخت سزا دیتا، اسے وہ طرح طرح کے ظالم کرتا اور اس سے وہ سخت سے سخت کام لیتا۔ جو اس دور کے اندر سخت سے سخت کام ہوتے وہ ان لوگوں سے لیتا جو اسے خدا ماننے سے انکار کرتے تھے۔ جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اس کے ظلم کو ٹھنڈا کیا۔ اگر کوئی شخص اسے خدا نہ مانتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا، یا پھر اس کی چمڑی اتار کر اسے تپتی ریت پر رکھ دیتا اور اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتا۔ یوں جو اہل ایمان لوگ تھے وہ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور جو کفار تھے اس کے ساتھ تھے اور اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جب فرعون بہت بڑا فرعون بن گیا تو اس نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی اس نے کچھ یوں اس طرح کی کہ اس دور کی ایک ایمان والی عورت کو اپنا پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے اور وہ اس بغیرت شخص سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فرعون بادشاہ تھا اور بہت سلطنت اس کی وسیع تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ جابر اور ظالم بھی تھا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ جابر اور ظالم ہے، اس نے شادی سے انکار تو کیا، لیکن اس کے بعد ہی فرعون نے اس کو یہ دھمکی دی کہ میں آپ کے باپ اور ماں کو قتل کروا دوں گا۔ وہ مجبور ہو گئی اور فرعون نے اس کے ساتھ زبردستی شادی کر لی۔ شادی کے بعد کیونکہ وہ اہل ایمان تھی اور اللہ تعالی کی قدرت تھی تو اللہ تعالی نے اس کو فرعون کے ظلم اور فرعون سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے جب فرعون کی شادی کی پہلی رات تھی تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون سے محفوظ رکھنے کے لیے فرعون کو نامرد کر دیا، جس سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون سے محفوظ رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے فرعون کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس میں اس دور کے طبیبوں اور حکیموں نے فرعون کو ہم بستری کرنے سے منع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اہل ایمان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی تو اللہ تعالی نے اسے ان سے محفوظ رکھا۔ اس کی ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے بہت زیادہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
جنت میں داخل کریں گے اور فرعون کو جہنم میں۔ بعض روایات میں آتا ہے اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیونکہ فرعون نامرد ہو گیا تھا تو وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکا تھا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک بچی کسی اور سے لی تھی، کسی اور سے لے کر جسے اس نے پالا تھا۔ دن گزرتے گئے ایک دن فرعون کو خواب آیا کہ اس کا محل کوئی گرا رہا ہے۔ تو فرعون کیونکہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے تمام نجومیوں اور اس وقت کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس وقت کے نجومیوں اور جو پڑھے لکھے شخص تھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو بالکل سرے سے ختم کر دے گا۔ فرعون کو اس بات سے بہت غصہ آیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ یہاں بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں فرعون نے بچے قتل کروانا شروع کر دیے اور اس دور میں یہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تاکہ نیا کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو۔ اس طرح فرعون نے کئی ہزار بچے پیدا کروا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرعون کو ختم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کروا کے ایک ندی میں چھڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرعون کے محل کے قریب پہنچے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر باغات میں ٹہل رہی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، سبحان اللہ، وہ روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور کی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے نوکروں اور گارڈوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لے آؤ۔ جب صندوق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا تو آپ نے صندوق کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں بہت ہی ایک پیارا بچہ تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پالنے کا فیصلہ کیا اور فرعون کو بھی اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو پالیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے تو تم ہی اسے پال لو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون اگر کہتا کہ جی بالکل یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا، کیونکہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا تھا اور اس کے نصیب میں ایمان کی دولت نہیں تھی، تو اس لیے وہ یہ لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کی خدائی کا دعویٰ بھی عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمام لوگوں تک اپنی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا پیغام پہنچایا تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور بعض لوگ حضرت فرعون کے ساتھ بھی تھے۔ اس دور کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، بلکہ جو بھی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خدا پر ایمان لے آتا تو فرعون اس کو قتل کروا دیتا اور اسے ایک دردناک موت سے دوچار کر۔ ایک دفعہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس دور کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک عصا مبارک تھا، جب آپ نے وہ پھینکا تو یہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جب ان نجومیوں اور جادوگروں نے یہ منظر دیکھا
تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گئے اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، لیکن فرعون کے دل پر اس وقت بھی تالا لگا رہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات سے بڑی متاثر ہوئیں اور فرعون کے خلاف کھلم کھلا ہو گئیں۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سزا دینی شروع کر دی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا، اسے صبح شام دوپہر 3 وقت مار پڑواتا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنا ظلم و ستم ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اور پختہ ہو گیا، تو فرعون آپ پر طرح طرح کے مظالم کرتا، آپ کو گرمی میں تپتی ریت پر ریگستان میں لٹا دیتا اور سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے بالآخر جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالی کی وحدانیت سے منہ نہیں پھیرا تو فرعون نے آپ کی کھال اتروا دی۔ کھال اتروانے کے بعد آپ کو تپتی ریت پر رکھتا، تو سبحان اللہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بھی اللہ تعالی کی وحدانیت سے منہ نہیں پھیرا بلکہ ایمان کی دولت پر ڈٹی رہی، تو اللہ تعالی نے اس کے اجر کے طور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت عطا فرمائی اور جنت میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ناظرین، آج کی اتنی ہی ویڈیو ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ والسلام۔